عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا، عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا، میں دین بیچ کے دنیا کما نہیں سکتا، عقیدتوں کا تماشا کما نہیں سکتا، عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا، میں دین بیچ کے دنیا کما نہیں سکتا، میرے حضور کی عظمت پہ بھونکنے والے، میرے حضور کی عظمت پہ بھونکنے والے، تو اپنے باپ کا شجرہ دکھا نہیں سکتا، تو اپنے باپ کا شجرہ دکھا نہیں سکتا۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا تھا یہ بات اہل عقیدت دل سمانی ہے، نبی ہے شاہ زمن طیبہ راجدھانی ہے، اور نبی کی شان میں کرتا ہے جو بھی گستاخی، یقین جانو حرامی وہ خاندانی ہے، یقین جانو حرامی وہ خاندانی ہے۔ آئیے حضرات، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ایک منٹ بھی ضائع کیا جائے، نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے، ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے، نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے، اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے۔ خانقاہیں ہیں ابس ان کی شریعت کے بغیر، خانقاہیں ہیں ابس ان کی شریعت کے بغیر، ہے تصوف نشاں ان کی طریقت کے بغیر۔ میں تو کہتا ہوں عقیدے کا کوئی بھی کیس ہو، میں تو کہتا ہوں عقیدے کا کوئی بھی کیس ہو، جیتنا ممکن نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بغیر، جیتنا ممکن نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بغیر۔ اب نہیں بھائی خاموش رہیے۔ یہ رامپور کا دیوانہ ہے، اس لیے ہمیں ٹائم بچانا ہے، نعیم بھائی کو بٹھانا ہے اور جلدی سے سید صاحب قبلہ کو مائک پہ لانا ہے۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ لوگ 2-4 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن دولت کمانے کے لیے امریکہ، برطانیہ، دبئی جاتے ہیں اور گھر کا پتہ نہیں چلتا۔ حضرات گھر کا بھی خیال رکھیے اور محفل میں آئیے تو آخر تک بیٹھیے۔ کسی نے کہا تھا دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اتنے خاموش بیٹھے ہیں، سید صاحب قبلہ کی ایسی تقریر ہوتی ہے، ایسی تقریر ہوتی ہے قسم خدا کی، کتنے بے نمازی آتے ہیں لیکن جب تقریر سن لیتے ہیں تو الحمدللہ جلسے میں ہی عہد کر کے جاتے ہیں اور 5 وقتہ پکے نمازی بن جاتے ہیں۔ کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سود پیاز کا کاروبار کرتے ہیں، حضرات حرام کھاتے ہیں، لیکن سید صاحب قبلہ کی تقریر میں زبان میں اللہ نے وہ اثر دیا ہے کہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ راشد بھائی کو مبارکباد پیش کیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ حضرت آ جائیں، ایسی تقریر ان کی ہوتی ہے جن کی تقریر میں سورج کی چمکتی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، کہکشاں کا جمال، پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، بھوروں کا تکلم، اندھلی بانی چمن کا ترنم، کلیوں کا نگھار، بہاروں کا باغپن پایا جاتا ہے۔ میں کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ تشریف دل کی محفل تیری یادوں سے سجا لی جائے، ہو گئی شام کوئی شمع جلا لی جائے، فنا کو چھوڑ کر کوئی بقا کی بات کرو، فنا کو چھوڑ کر کوئی بقا کی بات کرو، حسین پیکرے صبر و رضا کی بات کرو، میرے دیار میں جنت کے تذکرے نہ کرو، جو ہو سکے تو کوئی کربلا کی بات کرو، جو ہو سکے تو کوئی کربلا کی بات کرو۔ تشریف لا رہے ہیں شہنشاہ خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت، حضرت علامہ الحاج الشاہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ جنیٹ شریف، آئیے محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال فرمائیں، طلب کے بولے نعرہ تکبیر۔ یہ وہ خطیب ہیں جو اپنی آنکھ میں آنسو لا کر پبلک کی آنکھ میں آنسو ڈال دیتے ہیں، یہ وہ خطیب ہیں کہ لوگ ان کی تقریر سننے کے بعد مرید ہونے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی مشکل سے ہاتھ آتے ہیں، ہندوستان نہیں بیرون ہند بھی ان کی تقریریں ہو چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک ایک آدمی گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹائے، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، محبوب کبریا کی اطاعت کے واسطے، قرآن اور حدیث کی عظمت کے واسطے آواز دے رہا ہوں میں ایسے خطیب کو جس کو چلا ہے سب نے خطابت کے واسطے۔